فورسز کے معزز ناظرین، آج ہم انتہائی اہم اور اساس موضوع یعنی کہ چھاپے، ریڈ کے بارے بات کریں گے۔ یہ دراصل انتہائی مختصر اور چھوٹی سی کارروائی بظاہر دکھتی ہے، لیکن منصوبہ بندی، تیاری، باہمی رابطے، احتیاطی تدابیر اور اس طرح حفاظتی اصول اور پلاننگ وغیرہ اور دیگر اصولوں پر عمل پیرا نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ نقصانات دیکھے گئے ہیں۔ تو آج آپ کو چھاپے کا تعارف، خلاصہ، چھاپے کی تعریف، اس کا مقصد، چھاپے کے گروپ، اس کی پارٹیاں اور اسی طرح چھاپے پر اثر انداز ہونے والے عوامل اور چھاپے کے جو مراحل، تیاری کا مرحلہ، پیش قدمی کا مرحلہ، اسی طرح جو ہے کاروائی کا مرحلہ اور واپسی کے مرحلے پر جو ہے تفصیلاً بات کریں گے۔ تو آئیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ چھاپا ایک منظم اور منصوبہ بند، جبکہ بعض اوقات اساس نوعیت کی پولیس کارروائی ہے۔ یہ دراصل ایک ترتیب وار اور پلاننگ منصوبہ بندی کی کارروائی ہے، لیکن بعض اوقات اساس نوعیت کی، یعنی کہ ایک ایسی کارروائی جو کہ انتہائی نازک اور خطرناک صورتحال بھی اس میں پیش آ سکتے ہیں، جس کے لیے مکمل منصوبہ بندی، مناسب تیاری، باہمی رابطے اور ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنا لازمی ہے۔ ناقص منصوبہ بندی اور حفاظتی اقدامات میں کمی نہ صرف کارروائی کی کامیابی کو متاثر کر سکتی ہے، بلکہ پولیس اہلکاروں اور دیگر افراد کی جانوں کو بھی خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا، چھاپوں کے لیے منصوبہ بندی اور احتیاطی تدابیر نہ کی گئی تو ہمارے قیمتی افسران، دیگر اہلکاران اپنے قیمتی جانیں جو ہیں وہ گنوا بیٹھے۔ اس لیے چھاپہ مار کارروائی سے قبل متعلقہ پولیس افسران اور اہلکاروں کو مطلوبہ معلومات، قانونی تقاضوں، حفاظتی اصولوں، باہمی رابطہ کاری اور مختلف صورتحال سے نمٹنے کے حوالے سے مناسب تربیت دینا انتہائی ضروری ہے۔ یہ تربیت آپ ٹریننگ کے مراحل میں بھی حاصل کر سکتے ہیں اور کریں، جبکہ لیڈر جو ہیں، کمانڈر جو ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ چھاپہ مار کارروائی سے قبل آپ کو معلومات، قانونی تقاضے، حفاظتی اصول، باہمی رابطے کارے اور مختلف صورتحال سے نمٹنے کے بارے میں وہ بتائیں۔ مؤثر تربیت اور منظم منصوبہ بندی کے ذریعے کارروائی کو زیادہ محفوظ، مؤثر اور قانون کے مطابق انجام دیا جا سکتا ہے۔ خلاصہ کلام، ہماری اولین ترجیح امن و امان کا قیام ہے۔ جب بھی ہم چھاپہ لگاتے ہیں تو ہماری اولین جو ترجیح ہونی چاہیے وہ امن و امان کا قیام، انسانی جانوں کا تحفظ، نمبر 2، نمبر 3، قانون کے مطابق گرفتاری ہونی چاہیے۔ کارروائی سے پہلے معلومات، یعنی کہ معلومات ان کو دی جائے ٹارگٹ کس طرح ہے، ٹارگٹ میں جو رہنے والے ان کی تعداد، ان کی شکل و صورت، ان کی تعلیم، افراد کی تعداد، ان کے پاس جو اسلحہ و ایمونیشن وغیرہ ہے، ان کے لوگوں کے ساتھ تعلقات، اسی طرح ان کے سہولت کار وغیرہ وغیرہ۔
اسی طرح قانونی اختیار، منصوبہ بندی، راحتہ اور حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانا ضروری ہے۔ اگر صورتحال کے دوران مزاحمت یا کوئی سنگین خطرہ پیدا ہو تو یہاں پر آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ چھاپوں کے دوران کوئی اس طرح کی صورتحال بنتی رہتی ہیں، تو وہاں پر آپ کو قانون جو پابند کیا گیا اس پر آپ لوگوں نے عمل پیرا ہونا ہے کہ اگر صورتحال کے دوران مزاحمت یا کوئی سنگین خطرہ پیدا ہو تو اہلکاروں کو اپنی حفاظت اور دیگر افراد کی جانوں کے تحفظ کے لیے ملکی قانون کا ذکر کیا جاتا ہے۔ محکمانہ قواعد، محکمے کے جو دراصل اصول وغیرہ ہیں اور مجاز احکامات، یعنی کہ افسران بالا جو مجاز ہیں ان کے قانونی احکامات کے مطابق کارروائی کرنی چاہیے۔ خود سے یہ نہیں کرنا کہ خود سے آپ یہ ہو گئے، ان تینوں چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ طاقت کا استعمال صرف ضرورت کے مطابق، متناسب اور قانونی حدود میں ہونا چاہیے۔ ہمارا جو مقصد ہے، کسی کو نقصان پہنچانا نہیں۔ چھاپے کا جو دراصل مقصد ہے، ہمارا جو دراصل قانونی کام ہے، وہ دراصل جو ہے وہ کسی کو نقصان پہنچانا نہیں، بلکہ قانون کے مطابق مطلوبہ مقاصد حاصل کرنا، خطرے کو کم کرنا اور زیادہ سے زیادہ جانوں کا تحفظ کرنا ہے۔ ریڈ یعنی کہ ریپڈ، تیز، ایکشن کاروائی، امیڈیٹ یعنی کہ فوری طور پر، اور ڈس انگیجمنٹ۔ یاد رکھیں یہ جو چھاپا کے یعنی کہ ریڈ کے 4 الفاظ ہیں، RAID، اس کے جو میں نے مخفف لکھے ہیں یہ کوئی سرکاری سطح پر نہیں ہیں، بلکہ فورسز کے جوانوں کو آسان طرز پر سمجھانے کے بارے میں نے لکھے ہیں۔ ریپڈ یعنی کہ تیز، فوری طور پر کارروائی کرنا، فوری طور پر کارروائی کرنا، اور کارروائی مکمل ہونے کے بعد بحفاظت واپس ہونا۔ یہ دراصل ریڈ 4 جو یہ انگلش کے لفظ ہیں ان کی دراصل مخفف ہیں۔ تعریف کچھ ملاحظہ فرمائیں۔ ڈیفینیشن: ریڈ چھاپا ایک مخصوص مقصد کے لیے، یعنی کہ ایک خاص مقصد ہوتا ہے کے لیے تربیت یافتہ فورس کا منصوبہ بند کارروائی ہے جو کسی ساکن یا نیم ساکن ہدف کے خلاف کی جاتی ہے، جس میں مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے کے بعد فورس جو ہے کارروائی کے مقام سے بحفاظت واپس آتی ہے۔ چھاپے کی اقسام دراصل پیپر میں بھی آتے ہیں اور فورسز کے جوان کے لیے انتہائی یاددہانی اور جو ہے اہمیت کی حامل ہے۔ چھاپے کی دراصل بنیادی جو قسم ہے کارروائی کے لحاظ سے وہ 2 ہیں، فوری چھاپا اور تجویز شدہ چھاپا۔ فوری چھاپا جب فورسز کو گشت، ناکہ بندی یا کسی ڈیوٹی کے دوران اچانک قابل عمل اطلاع ملے، فورسز گشت کر رہی ہے، ناکہ بندی پہ ہے یا دیگر ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہے، تھانے میں ہے، چوکی میں ہے، یا دیگر فورسز جو ہیں وہ اپنی روزمرہ کی کارروائی میں جو ہے وہ مشغول ہیں اور اچانک ان کو قابل عمل اطلاع ملے اور صورتحال ایسی ہو کہ فوری قانونی کارروائی ضروری ہو، تو دستیاب نفری اور وسائل کے ساتھ فوری کارروائی جو کی جاتی ہے اس کو فوری چھاپا کہا جاتا ہے۔ یعنی فورسز کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ فلاں گھر میں جو ہے وہ جو ہے فلاں جو غیر قانونی کام ہو رہا ہے، اور فورسز کے جو جوان ہوتے، لیڈر ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے فوری قانونی کارروائی عمل میں نہ لائی تو یہ یہاں سے نکل جائیں گے، تو سرسری منصوبہ بندی کی جاتی ہے اور جو کارروائی پھر عمل لائی جاتی ہے انہی وسائل اور اس نفری کے ساتھ، تو اس کو دراصل فوری چھاپا کہلایا جاتا ہے۔ اسی طرح تجویز شدہ چھاپا جب فورسز کے پاس کسی شخص یا مقام کے بارے میں
پہلے سے قابل اعتماد معلومات موجود ہوں اور کارروائی کے لیے وقت دستیاب ہو تو کارروائی سے پہلے منصوبہ بندی میں معلومات، ریکھی اور دیگر چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ قانونی تقاضوں، نفری ذمہ داریوں، رابطے اور حفاظتی انتظامات کا تعین کیا جاتا ہے۔ اسی کو دراصل جو ہے وہ تجویز شدہ چھاپا کہا جاتا ہے۔ چھاپے کے مقاصد، چھاپے کس مقصد کے لیے جو ہے ساکن یا نیم ساکن ٹارگٹ پر لگائے جاتے ہیں، وہ مقاصد آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ 3 بڑے مقصد ہیں۔ فورسز کے جوان یا گرفتاری عمل میں لاتے ہیں، یا برآمدگی، اور یا اسی طرح بازیابی۔ گرفتاری میں مطلوبہ جو ہے ملزمان یا مجرمان کی گرفتاری، منشیات فروشوں کی گرفتاری، غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کی گرفتاری وغیرہ وغیرہ کے لیے چھاپے جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں، اور یہی دراصل مقصد ہیں۔ اسی طرح برآمدگی کے لیے بھی فورسز کے جو جوانان ہیں وہ چھاپے لگاتے ہیں۔ کس چیز کی؟ مال مسروقہ کی برآمدگی، منشیات کی برآمدگی، غیر قانونی اسلحہ کی برآمدگی، XYZ یعنی وغیرہ وغیرہ کے لیے بھی فورسز جو ہیں چھاپے لگاتی ہیں۔ اسی طرح فورسز جو ہے بازیابی کے لیے بھی چھاپے لگاتی ہیں۔ مغویان افراد کی بازیابی کے لیے جن کو اغوا کیا جاتا ہے، کئی مقاصد کے لیے ان کو اغوا کیا جاتا ہے، تو ان کو بازیاب کروانے کے لیے یا لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے بھی فورسز جو ہے وہ چھاپے لگاتی ہے۔ چھاپے کے گروپ اور ان کی پارٹیاں۔ چھاپے کے جو گروپ ہیں وہ دراصل کورنگ گروپ اور چھاپے کے گروپ اور ان کی پارٹیاں۔ چھاپے کے جو گروپ ہیں وہ 2 گروپ ہیں، کورنگ گروپ اور ایکشن گروپ۔ 2 گروپوں میں چھاپے کی کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جاتی ہے۔ پارٹیاں جو ہیں، پچھلی کمان پارٹی کورنگ گروپ میں جو ہے، دوسرے نمبر پر کورنگ پارٹی، تیسرے نمبر پر کٹ آف پارٹی اور چوتھے نمبر پر ریزرو پارٹی ہے۔ سب سے پہلے کورنگ پارٹی والے ڈپلائی ہوتے ہیں، اگلی کمان پارٹی والا ان کو ڈپلائمنٹ کے لیے حکم احکامات دیتا ہے۔ پچھلی کمان پارٹی میں اگلی کمان پارٹی کا جو ہے وہ دوسرا کمانڈر ہوتا ہے۔ یہ کمانڈر کورنگ پارٹی کو جو ہے وہ ڈپلائی کرتا ہے۔ اسی طرح تاکہ تمام پارٹیوں کو جو ہے وہ آؤٹر کارڈن کورنگ ملے۔ اس کے بعد کٹ آف پارٹی جو ہے، پچھلی کمان پارٹی والا کٹ آف پارٹی کو لگا لیتا ہے تاکہ ٹارگٹ کی طرف آنے اور جانے والے جو ہیں راستوں کو وہ بند کر دیں، اور پچھلی کمان پارٹی والا ریزرو پارٹی کو اپنے ساتھ بٹھا دیتا ہے تاکہ کسی بھی پارٹی میں کوئی بھی چیز ضرورت ہو یا جوانوں کی کمی جو ہے وہ محسوس کی جائے تو ریزرو پارٹی سے پوری کی جا سکے۔ اسی طرح ایکشن گروپ میں اگلی کمان پارٹی والے جو ہیں یہ ہولڈنگ والی پارٹی کو بھیج دیتے ہیں تاکہ ٹارگٹ سے انر کارڈن جو ہے وہ لگایا جا سکے۔ انر کارڈن کمپلیٹ ہونے کے بعد سنتری ڈسپوز پارٹی جو ہے یہ ٹارگٹ کی طرف موو کرتی ہے اور یہ سنتری کو ڈسپوز کر دی۔ یہ کمپلیٹ ہونے کے بعد ایکشن پارٹی اور پلس اگلی کمان پارٹی مزید ٹارگٹ کی طرف موو کرتے ہیں، اور ایکشن پارٹی کارروائی کرنے کے بعد اسپیشل ٹاسک پارٹی جو ہے جن کو خاص قسم کا جو ہے ٹاسک حوالے کیا جاتا ہے، کام حوالے کیا جاتا ہے، وہ اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ چھاپے کے گروپ اور پارٹیاں اور سینٹرز کی حد تک
جو ہیں وہ یہ ہیں، اضلاع میں اتنی زیادہ نفری نہیں ہوتی خاص کر فوری چھاپے کے لیے، لیکن تجویز شدہ چھاپے کے لیے آپ لوگوں نے یہ گروپ اور پارٹیاں بنانی ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے ان گروپس اور پارٹیوں پر عمل کیا تو انشاءاللہ العزیز آپ کے جو چھاپے ہیں وہ ناکام نہیں ہوں گے۔ اول تو میں رب العالمین سے دعا گو تھا، ہوں اور رہوں گا کہ اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان میں اور عالم اسلام کو امن کا گہوارہ بنائے، ان لوگوں کو رب ہدایت عطا فرمائے، اور اگر ہدایت نہیں ہے تو رب العالمین خود بہتر سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ چھاپے کے لیے ضروری سامان، اسلحہ و ایمونیشن، ٹارگٹ کی نوعیت کو دیکھ کر آپ نے اسلحہ و ایمونیشن لے جانا ہے۔ اگر آپ نے ٹارگٹ کی نوعیت کو دیکھ کر اسلحہ و ایمونیشن آپ نہیں لے گئے ہو تو آپ مار کھاؤ گے۔ نگرانی و مشاہدے کا سامان، این وی جی، تھرمل اسکوپس وغیرہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ داخلہ و معاون سامان، سی ڈی وغیرہ ہو گئی، رسے وغیرہ ہو گئے، دیگر ساز و سامان سے ریلیٹڈ بات ہے۔ گرفتاری کا سامان، ہتھکڑیاں یا دیگر جو گرفتاری سے ریلیٹڈ سامان ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ رابطے کا سامان، پاکٹ فون وغیرہ، موبائلز کے ذریعے رابطہ وغیرہ کا ذکر۔ روشنی کا سامان، ٹارچ وغیرہ، لیزر وغیرہ کی بات ہو رہی ہے۔ اور لاسٹ پر طبی حفاظتی سامان۔ یاد رکھیں ایک لیڈر، ایک بہترین افیسر جو ہیں وہ فرسٹ ایڈ سے بھی واقف ہوں اور دیگر جوانوں کو بھی واقف کریں کہ خدا نخواستہ اگر کوئی اس طرح کا واقعہ رونما ہوا تو آپ طبی امداد بھی اپنے جوانوں کو دے سکیں۔ چھاپے کی کامیابی پر اثر انداز ہونے والے عوامل، سب سے پہلے معلومات ہیں۔ آپ اپنے علاقے میں ایسے اشخاص کو رکھیں جو کہ علاقے میں امن لانے کے لیے آپ کو بہترین معلومات مہیا کریں۔ بہترین معلومات مہیا کرنے کے بعد آپ نے انہی معلومات کی تصدیق کرنی ہے۔ اکثر اوقات فورسز کے جوانان ایسی جگہوں پر بھی چلے جاتے ہیں کہ معلومات کی تصدیق نہیں کرتے اور بے گناہوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں، تو اس کا بھی آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف کرے۔ اس مبارک کا مفہوم ہے کہ پہلے جو اطلاع ملی اس کی آپ لوگوں نے تصدیق کرنی ہے، انجانے میں آپ کسی ایسے پر نہ جائیں کہ وہ بے گناہ ہو۔ قانونی تقاضوں کی تکمیل، جب بھی چھاپے پر جائیں تو آپ پہلے قانون کو سٹڈی کریں کہ جہاں پر میں نے جانا ہے تو میں نے قانون کے مطابق کون سے اس طرح دستاویزات عدالت اور قانون سے لینے تاکہ جس گھر وغیرہ میں جاؤں تاکہ گھر اور چار دیواری وغیرہ کی جو ہے وہ بے حرمتی وغیرہ نہ ہو، کسی کو جو ہے ویسے دل آزاری نہ ہو۔ منصوبہ بندی، یہ بھی چھاپے کی کامیابی پر اثر انداز ہونے والے عوامل ہے۔ جب آپ کی بہترین منصوبہ بندی ہوگی آپ کے چھاپے کامیاب ہوں گے اور علاقہ جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنے گا۔ نفری اور ذمہ داریوں کا تعین، جب آپ کے پاس جسمانی اور مینٹلی طور پر فٹ جوان ہوں گے، تربیت یافتہ جوان ہوں گے تو تب بھی آپ کا جو ہے چھاپا کامیاب ہوگا۔ ضروری سامان اور تیاری، اسلحہ و ایمونیشن، تھرملز، ہتھکڑیاں وغیرہ وغیرہ کا ذکر۔ باہمی رابطہ اور بریفنگ، آپس میں باہمی رابطہ، بھائی چارہ اور بریفنگ۔ لیڈرشپ، اگر آپ صرف بوس ہیں، بوس کا کام ہے کہ وہ کام بتاتا ہے، کام خود نہیں کرتا، خواہ وہ آپ گھر میں ہوں، محکمے میں ہو، جدھر بھی آپ ہو، اگر آپ بوس ہیں تو آپ ناکام ہیں۔ تو آپ ایک بہترین لیڈر بنے۔ تو لیڈرشپ بھی چھاپے کی کامیابی پر اثر انداز ہونے والے عوامل میں ہی سے ہے۔ افسران بالا کے ساتھ اچھے تعلقات، چونکہ افسران بالا ان سٹیج سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں
جب آپ کے ان کے ساتھ بہتر تعلقات ہوں گے تو آپ کے جو ہیں کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ چھاپے کے مراحل، تیاری کا مرحلہ، سب سے پہلے آپ نے تیاری کرنی ہے، جوانوں کا چناؤ، اسلحہ کا چناؤ، ساز و سامان کا چناؤ، اسی طرح گاڑیوں کا چناؤ، اس طرح وغیرہ وغیرہ۔ پیش قدمی، آپ نے کون سے راستے سے جانا ہے، کون سا راستہ طے کرنا ہے، آپس میں فاصلہ کتنا رکھنا ہے، کون کون سے ذرائع کے ساتھ جانا ہے، کہاں کہاں پر اترنا ہے، پیش قدمی آپ نے کس طرح کرنی ہے۔ دو مراحل کمپلیٹ ہونے کے بعد کاروائی کا مرحلہ، کہ آپ نے کس طرح وہاں پر جو ہے اترنا ہے، آپ نے کس طرح سنیپر ڈپلائی کرنے ہے، آپ نے نفری کو کس طرح ڈپلائمنٹ کرنا ہے، انر کارڈر کس طرح لگانا ہے، آؤٹر کارڈر کس طرح لگانا ہے، اسی طرح جو ہے دیگر آپ نے کون سے کام کرنے، اپروچ کا مراحل آپ نے کون کون سے کرنے وغیرہ، اور پھر واپسی کا مرحلہ کہ آپ نے کس راستے سے واپس آنا ہے تاکہ خدا نخواستہ آپ کو نقصان نہ پہنچے۔ میں بذات خود جانتا ہوں کہ ویڈیو انتہائی لمبی ہو گئی، لیکن اگر ویڈیو میں آپ نے چند ٹپس بھی اپنا لیے تو انشاءاللہ العزیز آپ ناکام نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیں، مکمل ویڈیو کا جو میرا خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ معلومات نہ ہونا، معلومات کی تصدیق نہ کرنا، بہترین منصوبہ بندی نہ کرنا، اور تمام تر چیزوں پر عمل پیرا نہ ہونا ہی آئے روز آپ دیکھتے ہیں کہ ہم قیمتی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ جب آپ کی تمام تر پلاننگ بہترین ہوگی، آپ ایک بہترین لیڈر ہوں گے، آپ کے ساتھ بہترین ٹیم ہوگی، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے چھاپے کامیاب ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر میں اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا گو تھا، ہوں اور رہوں گا، بشمول آپ کے رب العالمین عالم اسلام اور پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے۔ ناچیز شخص کو اجازت دیں۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مجھ ناچیز کو حوصلہ ملے اور معزز ناظرین کو نئی ویڈیو ملے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔